اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ طیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الکریم واللہ احق ان تخشاہ۔ ہماری آپ کے ساتھ گفتگو حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے شیعوں کی علامات کے بارے میں جاری تھی۔ ہم بیان کر رہے تھے کہ حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی نورانی احادیث میں ان کے شیعوں، ان کے محبوں، ان کے پیروکاروں کے لیے کیا علامات بیان کی گئی ہیں۔ یعنی در واقع دوسرے الفاظ میں یوں کہا جائے کہ حضرات اہل بیت اپنے شیعوں کو کس روپ میں اور کس حالت میں دیکھنا پسند کرتے ہیں۔ آج جس علامت کا آپ کی خدمت میں ذکر کر رہا ہوں اس کا عنوان ہے کہ شیعہ اہل بیت ظاہری اور باطنی طور پر خوف خدا میں مبتلا رہتے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے خوف زدہ رہتے ہیں۔ قرآن مجید کی آیہ مجیدہ میں نے سرنامہ کلام قرار دی کہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 37 میں خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ زیادہ حقدار ہے کہ اس سے ڈرا جائے۔ عموماً معاشرے میں ہم جب بھی کسی کی عظمت کو، کسی کی ابوہت کو مشاہدہ کرتے ہیں تو اس سے مشاہدہ کرنے سے ہمارے دل میں، ہمارے باطن میں ایک خوف ظاہر ہوتا ہے۔ اس خوف کے ظاہر ہونے سے بہتر یہ ہے کہ انسان اللہ سے ڈرے، چونکہ اگر کسی کی عظمت اور کسی کی ابوہت سے انسان نے خوف زدہ ہونا ہے تو خداوند متعال کی ذات سے بڑھ کے کسی کی عظمت نہیں ہے اور کسی کی ابوہت نہیں ہے۔ لہٰذا سزاوار اور شائستہ یہ ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے ڈرے۔ اللہ سے ڈرنے کا کیا مطلب ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا خداوند متعال اس قدر خوفناک ہے کہ اس سے ڈرا جائے؟ کیا خداوند متعال کی ہیبت کوئی ایسے ترسناک انسان یا کسی ترسناک موجود کی طرح ہے کہ انسان کو خداوند متعال کی اس ہیبت کا تصور کر کے اپنے بدن میں قپقپی لانی چاہیے اور لرزہ طاری کرنا چاہیے؟ ایسا ہے؟ نہیں، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ خوف خدا یعنی عظمت الہی کو درک کرنا اور عظمت الہی کو پہچاننا، اور پھر اس عظمت الہی کے سامنے خاضع اور خاشع ہو جانا، جھک جانا اور اس کی عظمت کے آگے سجدہ ریز ہو جانا، یہ خوف خدا ہے۔ وگرنہ خداوند متعال کوئی خوفناک چیز نہیں ہے۔ اللہ سے ڈرتے کون ہیں؟ وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، قرآن مجید میں ان کے 3 گروہ بیان کیے گئے ہیں۔ اولو الالباب ایک طائفہ ہے کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو ان کا خوف عزیز ہے۔ متقین اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے خوف زدہ ہوتے ہیں جن کا خوف عزیز ہے۔ مؤمنین اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے خوف زدہ ہوتے ہیں جن کا خوف عزیز ہے، یعنی شیعہ۔ تو پس معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے خوف زدہ ہونا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے ڈرنا متون دینی میں ممدوح عمل ہے، یعنی اچھا ہے کہ انسان خداوند متعال کی ذات سے، اس کی عظمت کے مد مقابل سر تسلیم خم کرے اور ہمیشہ عاجزانہ طور پر اس کے دربار میں عاجزی کے ساتھ رہے۔ اسی کا نام خوف الہی اور خشیت الہی ہے۔ خوف الہی کے کچھ آثار ہیں، کچھ علامات ہیں، کچھ برکات ہیں۔ یعنی اگر انسان خوف الہی میں مبتلا ہو جاتا ہے تو کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جو اس کے وجود میں ظاہر ہو سکتی ہیں۔ پہلی سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ انسان جب خوف الہی میں مبتلا ہوتا ہے
تو وہ تمام عرفی برائیوں سے بھی اور تمام دینی برائیوں سے بھی اجتناب کرتا ہے۔ عرفی برائیاں یعنی جسے معاشرہ عرف عام برا شمار کرتا ہے، معاشرہ کہتا ہے کہ یہ چیز مذموم ہے معاشرتی اعتبار سے، انسان اس معاشرتی برائی کو مد نظر رکھتے ہوئے معاشرے کے اندر اپنے وجود سے اس برائی کو قلاقمہ کرتا ہے اور خداوند متعال کے حضور سرخرو ہوتا ہے کہ وہ چیز جو تیرے عباد کو پسند نہیں ہے میں نے اس کو اپنی ذات سے نفی کر دیا ہے تاکہ تو مجھ سے راضی ہو جائے۔ اور انسان دینی برائیوں سے یعنی وہ جو دین اسلام میں متون اسلامی میں جنہیں برائی شمار کیا گیا ہے اور جن سے انسان کو منع کیا گیا ہے، انسان اس برائی سے بھی اجتناب کرتا ہے خوف الہی اور خشیت الہی میں۔ مثلا خداوند متعال نے انسان کو کسی بے گناہ کے قتل کرنے سے منع کیا ہے اور فرمایا ہے کہ اگر تم نے کسی بے گناہ کو قتل کیا تو گویا کہ تم نے تمام انسانیت کو قتل کر دیا ہے، لہٰذا یہ خشیت الہی اور خوف الہی اور اطاعت الہی میں قتل سے اجتناب کرتا ہے، چوری سے اجتناب کرتا ہے، زنا سے اجتناب کرتا ہے، لواط، مساحقہ، خود سود خوری اور اس قسم کے جتنے بھی شراب خوری، قمار، ان تمام چیزوں سے انسان کیا کرتا ہے؟ اجتناب کرتا ہے۔ کیوں؟ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو یہ امور پسند نہیں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے اپنے دین کے جو ان الدین عند اللہ الاسلام ہے، خداوند متعال نے اپنے منتخب دین اور پسندیدہ دین اسلام میں ان تمام قبیح امور کو حرام قرار دیا ہے، لہٰذا وہ شخص جو خداوند متعال کے خوف میں مبتلا رہتا ہے وہ ان امور سے اجتناب کرتا ہے تاکہ خداوند متعال کی بارگاہ میں درست عنوان سے خاشع اور خاضع ہونے کا مصداق بن سکے۔ پھر یہ شخص جو خوف خدا میں مبتلا ہوتا ہے، اس کی علامت یہ ہوتی ہے کہ جب یہ عرفی برائیوں سے بھی اجتناب کر لیتا ہے، دینی محرمات سے بھی اجتناب کر لیتا ہے، اور خداوند متعال کے محضر میں مطیع محض بن کر خداوند متعال کے احکام کا عملی مجسمہ بن جاتا ہے، یعنی اطاعت محض کا مصداق ہوتا ہے۔ یہ صرف اور صرف اطاعت، اس کے کان جو ہیں وہ اولیاء الہی کے احکام کے منتظر ہوتے ہیں کہ اولیاء کچھ دستور صادر کریں اور یہ اطاعت محض کا مصداق بن کے خداوند متعال کی اطاعت کا عملی نمونہ اور مجسمہ خود کو پیش کرے۔ ایسے افراد نصیحت کو بھی قبول کر لیتے ہیں، یہ ان کی اہم خصوصیت ہے کہ جب ان کو کسی چیز کی اولیاء الہی ترغیب دلاتے ہیں، کسی کام کی نصیحت کرتے ہیں تو ان کے کان سنتے ہیں اور ان کے اعضاء و جوارح فوراً حرکت میں آتے ہیں اور اولیاء الہی کی اطاعت محض میں کو خدا کی اطاعت محض قرار دیتے ہیں۔ لہٰذا دوئیت نہیں ہے، یعنی خدا کا حکم اور اولیاء الہی کا حکم کوئی دو الگ چیزیں نہیں ہیں، ان کے درمیان تضاد نہیں ہے، محاذ نہیں ہے، جھگڑا نہیں ہے، لڑائی نہیں ہے۔ اولیاء الہی نے جو بات کہہ دی وہی بات ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولیاء الہی کے ذریعے اس تک پہنچائی ہے، وگرنہ اولیاء الہی اپنے وجود سے اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، کیونکہ اگر اپنی طرف سے بنا ہو اولیاء الہی کچھ اپنی مرضی اپنی مشیت جاری کریں تو اس کا مطلب ہے وہ اولیاء الہی ہی نہیں ہے، چونکہ اولیاء الہی کی مشیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت کے اندر فنا ہو چکی ہوتی ہے، دو نہیں ہوتے۔ پھر یہ جو شخص خوف خدا میں مبتلا ہے یہ فلاح، سعادت، نجات کا مصداق ہوتا ہے۔ جب اس کے وجود میں غیر خدا کا خوف نہیں ہوتا تو غیر خدا کے سامنے یہ شخص شجاع ہوتا ہے۔ اس کے وجود میں خوف صرف خدا کا اور الہ کا ہے، غیر خدا سے کوئی خوف نہیں ہے، تو شجاعت کا اتم مصداق یہ شخص ہوتا ہے اور ہدایت کا مصداق بھی ہوتا ہے۔ کیوں؟ چونکہ اس نے اولیاء الہی کی گفتگو کو سننا ہے اور اعضاء و جوارح سے اس پر عمل کرنا ہے، تو یہ شخص ہدایت کی راہ پر گامزن ہے۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ
ایسے افراد جو خداوند متعال کی بارگاہ میں خوف میں، خدا سے خشیت میں، اللہ تبارک و تعالی سے ڈرتے ہیں، اور وہ افراد جو اللہ سے ڈر کے اپنے وجود میں آثار خوف کو جاری کرتے ہیں، ان افراد کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ مراتب ہیں، کچھ مقامات ہیں، کچھ درجات ہیں، کچھ مرحلے ہیں جو اس خوف سے متعلق ہیں۔ اور خوف کا سب سے پہلا مرحلہ گناہوں کا خوف ہے، یعنی انسان خداوند متعال کی بارگاہ میں موجود ہے اور اسے خداوند متعال کا خوف ہے، اس وجہ سے خوف ہے کہ وہ خود خداوند متعال کی ذات سے نہیں ڈرتا، یعنی اسے ایسا تصور اس کے وجود میں نہیں ہے کہ خداوند متعال کوئی قریح المنظر مخلوق ہے کہ جسے دیکھتے ہی انسان کو خوف آ جانا چاہیے۔ نہیں، یہ تصور اس کے ذہن میں نہیں ہوتا ہے۔ اس کے ذہن میں یہ تصور موجود ہے کہ اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے اور وہ جمال کو پسند کرتا ہے، لہٰذا یہ اپنے وجود میں جمال کا مظہر بنتا ہے تاکہ اللہ کا پسندیدہ اور محبوب بن سکے۔ تو پھر سوال ہوتا ہے کہ یہ جو خوف ہے یہ کس لیے ہے؟ یہ خوف اپنے گناہوں کا خوف ہے عدالت الہیہ کے مقابلے میں، یعنی انسان کو خداوند متعال کی عدالت کا خوف ہے کہ یہ خدا اگر میرے ساتھ عدالت سے کام لے تو پھر اس عدل کی بارگاہ سے میں کسی بھی صورت میں نجات حاصل نہیں کر پاؤں گا، اور میں عدالت الہیہ کی عدالت کا مقابلہ نہیں کر سکتا، یعنی میں اس کے سامنے سرخ رو نہیں ہو سکتا ہوں، چونکہ وہاں پر وضع الشیء فی محلہ ہے۔ وہ عدالت اگر میرے ساتھ برتی جائے تو مجھے اگر میرے ہی مقام پر رکھا جائے تو میرا مقام تو نہایت ہی پست مقام ہے۔ میں خداوند متعال کے قرب و جوار اور خداوند متعال کی نزدیکی کا خواہاں ہوں، اور اگر عدالت سے برخورد کی جائے تو میرا مقام تو اسفل سافلین میں چلا جائے گا، چونکہ میری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ میں نے خداوند متعال کے حضور کون کون سی ایسی گستاخیاں کی ہیں کہ جن کا مجھے ادراک ہی نہیں ہے۔ لہٰذا سورہ نازعات کی آیت نمبر 40 اور 41 کے اندر اگر ہم مشاہدہ کریں تو خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، یعنی جو بھی اپنے پروردگار کے مقام سے ڈرتا ہے، پس خوف خدا یعنی خوف مقام الہی، اور وہ خوف مقام الہی کیا ہے؟ عدالت الہی، یعنی انسان عدالت الہی سے ڈرتا ہے۔ لہٰذا انسان خداوند متعال کے خوف میں نہى النفس عن الہویٰ، اپنے نفس کو ہوائے نفس سے بچاتے ہوئے اپنے نفس کو تلقین کرتا ہے، ترغیب دلاتا ہے کہ وہ ان امور کو انجام دے کہ جو اطاعت کا مصداق ہوں، اور جو اس کی نفسانی خواہشات ہیں جو اسے مادیات میں غرق کر کے اسفل سافلین کی طرف کھینچ رہی ہیں، ان مادی خواہشات سے اپنے وجود کو پاک و پاکیزہ کرے تاکہ خداوند متعال کی بارگاہ میں اس کی عدالت سے خوف زدہ ہو کر خداوند متعال پر رجا اور امید کے ذریعے سے وہ ایک امید لگائے رکھے، یعنی خداوند متعال سے نا امید نہ ہو۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو بے شک ایسے افراد کا ٹھکانہ جنت ہے جو اللہ کی عدالت کے خوف سے، گناہ سے اجتناب کرتے ہیں اور اپنے نفس کو ہوائے نفس سے محفوظ رکھنے کی تلقین کرتے ہیں، تو ایسے افراد جنت میں جائیں گے۔ لہٰذا قرآن مجید میں مقام الہی یعنی مقام عدالت الہی کی پیش نظر انسان کو خوف اور رجا یعنی امید، یہ دونوں انسان کے لیے بیان کی گئی ہیں، یعنی انسان عدالت الہی سے خائف ہوتا ہے، خوف زدہ ہوتا ہے اور پر امید بھی ہوتا ہے کہ وہ ذات مجھے فرش سے عرش تک لے جائے گی، اور یہ جو وسائط فیض اس نے ہمارے لیے مقرر فرمائے ہیں، یہ وسائط فیض ہمارا ہاتھ پکڑ کے ہمیں عرش کی طرف لے جائیں گے، ہمیں اعلیٰ علیین کے
مقامات دکھائیں گے اور وہاں پر ہمیں لے جانے کے لیے آئے ہیں۔ لہٰذا وہ اپنے نفس کی نفسانی خواہشات کی اطاعت کو ترک کرتا ہے اور خداوند متعال کی طرف جو ہے وہ نا امیدی سے بھی وہ نہیں دیکھتا، امیدوار ہوتا ہے، رجا رکھتا ہے کہ خداوند متعال اپنی نظر کرم اور اپنے لطف سے ہمیں اعلیٰ مقام پر پہنچائے گا۔ لہٰذا یہ ہرگز اس کے وجود میں نہیں ہوتا کہ میرے وجود کے اندر جو بھی برائی ہے، میرے وجود کے اندر جو بھی نقص ہے، خداوند متعال سے امید ہے کہ خداوند متعال اپنے ہادی کے طفیل کہ جو میرا ہاتھ پکڑ کے صرف مجھے ہدایت نہیں کر رہا بلکہ میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے ہدایت کے مقام تک پہنچا رہا ہے، تو وہ ہادی خدا میرے لیے مقرر جو اس نے فرمایا ہے وہ مجھے اس مقام تک لے کر جائیں گے۔ لہٰذا امید ہے، اپنے آپ کو کنٹرول کیا ہوا ہے، اپنے نفس کو ہوائے نفس سے بچایا ہوا ہے، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ کا مصداق بنا ہوا ہے۔ اب خوف تو ہے لیکن خوف کے ساتھ رجا بھی اس کے اندر ہے، تو فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو جنت اس کا مقام ہے۔ پس پہلا مقام انسان اپنے گناہوں سے خوف زدہ ہوتا ہے عدالت الہیہ کے پیش نظر، اور اپنے نفس کو تلقین کرتا ہے کہ اس کا نفس کبھی بھی کوئی ایسا فعل انجام نہ دے کہ جس فعل کے ذریعے سے وہ اسفل سافلین میں چلا جائے گا۔ پس عدالت الہیہ یعنی انسان عدالت الہیہ سے خوف زدہ ہو۔ کون شخص عدالت الہیہ سے خوف زدہ ہوتا ہے؟ وہی شخص عدالت الہیہ سے خوف زدہ ہوتا ہے جس کے حساب میں گڑبڑ ہوتی ہے، جس کے حساب میں اونچ نیچ ہوتی ہے۔ لہٰذا استغفار سے پہلے وہ خداوند متعال کے حضور طلب بخشش سے پہلے خداوند متعال کی اس عدالت سے ڈرتا ہے، چونکہ اگر خداوند متعال عدل و انصاف سے کام لے تو وہ اسفل سافلین میں یقیناً جائے گا۔ لہٰذا مقام عدالت الہی کا خوف گناہگار کے دل میں ہمیشہ رہتا ہے، اور حضرت سید الاوصیاء جو نہج البلاغہ میں ارشاد فرما رہے ہیں وَلَا يَخَافَنَّ إِلَّا ذَنْبُ، یعنی یہ لوگ اللہ تبارک و تعالی کی ذات سے خوف زدہ نہیں ہوتے مگر اپنے گناہوں کی وجہ سے، یعنی یہ اپنے گناہوں کی وجہ سے عدالت الہیہ کے کٹہرے میں کھڑے ہونے سے خوف زدہ ہوتے ہیں، چونکہ انہیں معلوم ہے کہ اگر عدل الہی کے سامنے ہم آ گئے تو ہماری نجات ناممکن ہے۔ لہٰذا رجا کے ساتھ یہ استغفار کرتے ہیں، امید رکھتے ہیں کہ خداوند متعال اس عاصی انسان کے عصیان کو برطرف کرے، معاف کرے اور اسے اعلیٰ مقام تک منتقل کرے۔ پھر آگے ہم چلیں، اگر خوف کے دوسرے مقام کو دیکھیں تو یہ خوف جو ہے یہ عاشقوں کا خوف ہے، یعنی خداوند متعال کی عشق میں انہیں عذاب کا خوف نہیں ہے۔ وہ نہیں کہتے کہ اے خدایا تو مجھ پہ عذاب کر دے، نہیں، اے خدا تو مجھ پہ عذاب تو کر دے لیکن میں تیرے فراق پہ راضی نہیں ہوں، تو مجھے جتنا بھی عذاب کرنا چاہتا ہے تو عذاب کر دے، لیکن اپنی بارگاہ میں بٹھا کے عذاب کر تاکہ مجھے تیرے قرب کا بھی احساس ہو، مجھے تیری نزدیکی کا احساس ہو، میں تیرے قرب کا احساس رکھوں اور مجھے معلوم ہو کہ میں تیرے قریب ہوں۔ تو الہی میں تیرے قرب کا خواہاں ہوں، میں تیرے قرب کو چاہتا ہوں، تجھ سے محبت ہے میرے دل میں، لیکن خوف بھی ہے کہ یہ جو گناہ مجھ سے سرزد ہوئے ہیں یہ گناہ مجھے کہیں تیری ذات سے دور نہ لے جائیں۔ میں تیرا عاشق ہوں، یہ میرا وجود، خود نفس میرا وجود جو ہے یہ تیری ذات میں فنا نہیں ہوا، یہ خود ایک گناہ ہے۔ لہٰذا میں اس گناہ سے تیرے حضور استغفار کرتا ہوں اور تیری ذات میں فنا ہونا چاہتا ہوں۔ اے میرے پروردگار مجھے اپنی ذات کے ایسے قریب کر لے، اور اگر تو نے مجھے اپنی ذات سے دور کر دیا تو میں جو تیرا محبوب ہوں، میں جو تیرا عاشق ہوں، تو میرے لیے تیرا وصال نہ ہونا ہر عذاب سے بڑا عذاب ہے۔ لہٰذا بار الہ مجھے دور نہ کر اپنی طرف سے۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ محبوب کی ناراضگی جو ہے وہ عاشق کے لیے جان کنی کے مرحلے سے بھی زیادہ سخت ہوتی ہے،
اور اگر آپ اس کو عشق مجازی کے اندر لے جائیں، یہ جو معاشرے کے اندر یہ جو فاسق اور فاجر افراد عشق کرتے ہیں، ان کے عشق کا بھی یہی معیار ہوتا ہے کہ وہ اپنے محبوب کی رضا میں، اپنے محبوب کی خوشنودی کے حصول کے لیے ہر گناہ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، ہر برا فعل کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، تاکہ ان کا محبوب ان سے راضی ہو جائے۔ آپ دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر قتل ہو جاتے ہیں، چوریاں کر دی جاتی ہیں، ڈکیتیاں کر دی جاتی ہیں، پتہ نہیں کیا کیا برے اعمال انجام دیے جاتے ہیں تاکہ اپنے محبوب کو راضی کیا جائے۔ تو یہ تو محبوب حقیقی ہے۔ تو اس محبوب حقیقی کی رضایت کے لیے انسان اس کی خوشنودی کے لیے ہر وہ کام کرنے کے لیے تیار ہے جس پہ وہ راضی ہے۔ لہٰذا ہمارے بر صغیر کے عرفاء، ہمارے بر صغیر کے اولیاء الہی نے اس عشق مجازی سے انسان کو عشق حقیقی کی طرف کھینچنے کی کوشش کیا۔ لہٰذا آپ دیکھیں بر صغیر کے جو شعراء ہیں جنہوں نے عشق مجازی کے اوپر کلام لکھا ہے، اور معاشرے کے اندر بہت ہی معروف کلام ہیں ان کے، جو آج کل بھی عشق مجازی ہی کے اندر استعمال کیے جاتے ہیں، لیکن ان کا مقصد یہ ہے کہ عشق مجازی ایک ملموس چیز ہے، انسان اس کو جلدی درک کر لیتا ہے، جلدی سمجھ لیتا ہے، اور اس عشق مجازی کے ذریعے ہم اس انسان کو اللہ کی طرف کھینچ کے لا سکتے ہیں اور اسے عشق حقیقی سے متصل کر سکتے ہیں۔ لہٰذا ان کے اشعار اس ذیل میں ہیں کہ لوگوں کو عشق مجازی بتا رہے ہیں، لیکن اس عشق مجازی کے پیچھے عشق حقیقی ہے، اور لوگوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر یار نہ ملے تو جو کچھ بھی دنیا کا مل جائے وہ انسان کے لیے کفایت نہیں کرتا ہے، چونکہ انسان کی حقیقی خوشی اور انسان کی حقیقی خواہش یار کا ملنا ہے۔ تو یار کے نہ ملنے سے انسان کو اگر الدنیا و ما فیہا بھی دے دی جائے تو انسان کے دل کی تڑپ ہرگز نہیں بجھتی اور وہ اپنے یار کا مشتاق رہتا ہے۔ تو اگر انسان عشق حقیقی میں چلا جائے، یعنی حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کے عشق میں خود کو فنا کرنا چاہے، حضرت حق متعال کے عشق میں خود کو فنا کرنا چاہے، تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے یار کو خوش کرنے کے لیے جو یار چاہتا ہے وہ انجام دے۔ جیسے ہمارے معاشرے میں یار جو بھی برائی چاہے یہ لوگ برائی انجام دے دیتے ہیں، قتل کر دیتے ہیں، ڈاکہ کر دیتے ہیں، چوری چکاری، جو کچھ بھی یار کہتا ہے وہ انجام دیتے ہیں عشق مجازی میں معاشرے کے اندر۔ وہ کہے 1000 کا بیلنس لوڈ کرا دو تو 1000 کا 2000 3000 4000 جو فرمائشیں کرے گا یار، یہ فرمائشیں پوری کرنے پہ لگے رہتے ہیں۔ یہ عشق مجازی ہے۔ لیکن اگر آپ اسے عشق حقیقی میں لے جائیں اور خداوند متعال کے عشق میں، خداوند متعال کی اطاعت میں خود کو فنا کر لیں، تو جو خداوند متعال ان سے چاہے گا یہ اس کی چاہت کے منتظر ہوں گے، فوراً اطاعت کر لیں گے، دور نہیں ہوں گے۔ تو پس عاشقوں کا خوف کا مرحلہ جو ہے وہ دوری معشوق ہے، یعنی وہ لوگ جو خداوند متعال کے عشق میں مبتلا ہیں اور خائف ہیں، ان کا خوف عشق کا خوف ہے، اور ان کا خوف یہ ہے کہ ان کا معشوق ان سے جدا نہ ہو جائے۔ لہٰذا یہ خوف کا دوسرا مرحلہ ہے۔ تیسرا خوف کا مرحلہ جو ہے وہ عظمت اور ہیبت الہیہ کا خوف ہے، یعنی انسان جب معاشرے میں ایک بہت ہی عظیم چیز کو دیکھتا ہے اور اس کے خوف میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو جتنی بھی عظیم چیزیں ہوں ان کی عظمت خداوند متعال کی بارگاہ میں اور خداوند متعال کے حضور میں کوئی حیثیت اور کوئی اہمیت نہیں رکھتی ہے۔ عظمت صرف ذات پروردگار کے لیے ہے، خداوند متعال کے لیے ہے۔ اولیاء الہی اور حضرات معصومین علیہم الصلاۃ والسلام اسی عظمت کو مد نظر رکھتے ہوئے خداوند متعال کے حضور خوف زدہ رہتے تھے اور ڈرتے تھے۔ خوف کا یہ بلند ترین مرتبہ اور بلند ترین مقام اولیاء الہی کو حاصل ہے، جو عظمت الہی کے آگے ہمیشہ خاضع اور خاشع رہا کرتے تھے، خشوع کے ساتھ رہا کرتے تھے، تواضع کے ساتھ رہا کرتے تھے، اور خداوند متعال کے جمال اور جلال کی تجلیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ ہمیشہ خداوند متعال کے آگے خضوع کی کیفیت میں رہتے تھے۔ میں ایک واقعہ نقل کرتا ہوں حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا کا۔ متعدد کتابوں میں یہ واقعہ درج ہے، میں آپ کی خدمت میں مرحوم قاسم قزوینی جو انہوں نے اپنی کتاب ولادت سے شہادت تک حضرت سید الاوصیاء کے بارے میں لکھی ہے، اس میں یہ نقل کرتے ہیں کہ ابو درداء ایک صحابی ہے،
وہ کہتا ہے کہ میں نے حضرت سید الاوصیاء کو مدینے کے باغات میں دیکھا کہ وہ میری نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ میں تلاش میں جستجو میں حضرت سید الاوصیاء کے پیچھے گیا کہ تلاش کروں کہاں ہیں، تو میں نے دیکھا کہ ایک کونے میں حضرت کہیں خود کو مخفی کر کے خداوند متعال کے حضور مناجات کر رہے ہیں، عشق خدا میں، عظمت الہیہ میں اپنے آپ کو خداوند متعال کے حضور ایسے مناجات، دل سوز مناجات میں مصروف ہیں کہ یہ ابو درداء کہتا ہے کہ میں کافی دیر تک حضرت علی کی مناجات کو سنتا رہا، پھر اچانک وہ مناجات منقطع ہو گئی، تو میں نے کہا کہ میں جاؤں جا کر دیکھوں حضرت سید الاوصیاء کی یہ مناجات قطع کیوں ہوئی ہیں۔ جب میں نے قریب جا کر دیکھا تو حضرت سید الاوصیاء ایک خشک لکڑی کی طرح بالکل خشک ہو چکے ہیں، خشیت الہی میں، عظمت الہی کے پیش نظر ان کے وجود سے روح پرواز کر چکی ہے۔ میں خوف کے عالم میں فوراً بھاگتا ہوا حضرت صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے بیت الشرف میں اور در اقدس پہ آ کر دق الباب کرتا ہے اور آ کر حضرت صدیقہ کو مخاطب کرتا ہے۔ صدیقہ پوچھتی ہیں کہ کیا ہوا؟ کہتے ہیں ابو درداء ہوں، میں نے اس طرح سے ماجرا دیکھا، حضرت سید الاوصیاء کو اس طرح سے مناجات کرتے ہوئے دیکھا، اور اس طرح سے حضرت علی ابن ابی طالب کی روح ان کے جسد خاکی سے پرواز کر چکی ہے اور وہ اب اعلیٰ علیین پر پہنچ چکے ہیں، اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ تو حضرت صدیقہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ اے ابو درداء، یہ علی کا معمول ہے، علی کی روح پرواز نہیں کی، علی موجود ہے لیکن یہ ان کی عبادت کا معمول ہے کہ وہ عظمت الہیہ میں خود کو اس حالت میں مبتلا کر لیتے ہیں کہ ان کی روح ان کے جسد خاکی سے پرواز کر جاتی ہے۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ، خوف الہی کی وجہ سے آپ کا رنگ زرد ہو جاتا۔ امام زین العابدین، اگر تاریخ میں مطالعہ کیا جائے تو حضرات ائمہ معصومین کی بے پناہ ایسی مثالیں موجود ہیں۔ تو سوال ہے کہ ہم جو آج کل معاشرے میں ہم جو خود کو اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے کیوں نہیں ڈرتے ہیں؟ ہمارا نہ ڈرنا معرفت میں کمی کی وجہ سے ہے، ہمارا نہ ڈرنا عظمت الہیہ کو درک نہ کرنے کی وجہ سے ہے، ہمارا نہ ڈرنا عدم عشق کی وجہ سے ہے کہ ہمیں اللہ کا عشق نہیں ہے، ہمیں اہل بیت کا عشق نہیں ہے۔ اگر ہمیں اللہ کا اور اہل بیت کا عشق ہوتا تو ہم اپنی ذات کو ان کی ذات میں فنا کرنے کی کوشش کرتے اور ان کی ذات کے ساتھ بقا رہنے کی کوشش کرتے، لہٰذا دیکھتے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، ہم ان کے لیے مطیع محض ہو جاتے۔ ہم مطیع محض نہیں ہیں، یعنی نہ تو ہم ان کے عشق میں مبتلا ہیں، نہ ہی ہم نے ان کی عظمت کو درک کیا ہے۔ پھر ہر جگہ ہم خداوند متعال کو حاضر اور ناظر نہیں جانتے۔ اگر ہمیں موجود ہو کہ اس وقت خداوند متعال ہمارے ساتھ موجود ہے تو ہم کسی قسم کا گناہ نہیں کریں گے، کسی قسم کی معصیت نہیں کریں گے، چونکہ ہمیں خداوند متعال کے حضور کا احساس ہے اور اس کے حضور میں گناہ کرنے سے شرم محسوس کرتے ہیں، جس طرح عام خلائق کے حضور گناہ کرنے سے ہمیں شرم آتی ہے۔ تو اسی طرح ہم خدا کے حضور بھی گناہ کرنے سے شرماتے ہیں اور اس کی بارگاہ میں ہمیشہ عبادت کے وقت خاضع اور خاشع ہوتے ہیں، یعنی اپنے آپ کو اندرونی طور پر اس کی ذات میں جھکا دیتے ہیں اور خشوع میں اپنے اعضاء و جوارح کو بھی اس کی ذات میں جھکا دیتے ہیں اور سبوح قدوس اس کی اطاعت کرتے رہتے ہیں۔ پس خداوند متعال سورہ دہر یعنی سورہ انسان کی آیات میں اسی خوف اور خشم الہی کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ جو حضرات اہل بیت کے جو عظمت الہی کی وجہ سے خوف الہی میں مبتلا ہے ان کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ وہاں پر مراجعہ کیا جائے اور دیکھا جائے۔ ہماری گفتگو جو ہم نے سرنامہ کلام آپ کی خدمت میں قرار دیا ہے وہ یہ ہے کہ شیعہ اہل بیت کی یہ علامت ہے کہ وہ خوف الہی میں مبتلا رہتے ہیں۔ اب مرحلے آپ کے ذہن میں آ گئے کہ اپنے گناہوں کی وجہ سے خوف الہی میں مبتلا رہتے ہیں، یہ پسترین مرتبہ ہے۔ اس سے اوپر والا مرتبہ ہے کہ عشق الہی میں اس کے خوف میں مبتلا رہتے ہیں کہ کہیں میرا محبوب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ اور سب سے بلند مرتبہ جو اولیاء الہی کو حاصل ہے، ائمہ معصومین کو حاصل ہے، وہ عظمت الہی کے خوف میں مبتلا رہتے ہیں۔ تو اب حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک حدیث نقل ہے جسے مرحوم صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی کتاب فضائل الشیعہ میں درج کیا ہے۔ اس حدیث میں
حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سید الاوصیاء کو 30 مرتبہ یا علی کہہ کے مخاطب کر رہے ہیں اور پھر ان کو آگے مطالب بیان کر رہے ہیں۔ ہم یہاں پر 3 عدد یا علی کے فقرے آپ کی خدمت میں بیان کریں گے جو اس موضوع سے مربوط ہیں، اور پھر جب ہمیں فرصت ملی تو ہم یہ تمام مکمل حدیث، بہت ہی اچھی حدیث ہے، آپ کی خدمت میں نقل کریں گے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، یا علی شیعتک الذین یخافون اللہ فی السر وعلانیہ، اے علی آپ کے شیعہ وہ ہیں جو ظاہری طور پر اور باطنی طور پر خداوند متعال کے خوف میں مبتلا ہوتے ہیں۔ پس ہم نے آج آپ کی خدمت میں علامت یہ پیش کی ہے کہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے شیعہ ظاہری طور پر اور باطنی طور پر خوف الہی میں مبتلا رہتے ہیں، جیسا کہ رسول خدا نے فرمایا ہے کہ یا علی شیعتک الذین یخافون اللہ فی السر وعلانیہ، کہ یہ مخفی طور پر بھی اور علنی طور پر بھی تیرے خوف میں مبتلا رہتے ہیں، اے علی تیرے شیعہ اللہ کے خوف میں مبتلا رہتے ہیں۔ پھر حضرت رسول خدا اگلے فقرے میں فرما رہے ہیں، یا علی شیعتک الذین یتنافسون من الدرجات ویلقون اللہ ولا حساب علیہم، اے علی آپ کے شیعہ درجات میں ایک دوسرے پر سبقت حاصل کرتے ہیں، یعنی ان کے درمیان دوڑ لگی ہوئی ہے درجات میں اعلیٰ درجے پر پہنچنے کے لیے، اور اللہ کی ملاقات میں ایک ایسی حالت میں پہنچتے ہیں کہ یہ اپنی گردن میں کسی قسم کا حساب و کتاب نہیں رکھتے۔ پھر ارشاد فرماتے ہیں، یا علی اعمال شیعتک تعرض علی فی کل جمعۃ، اے علی آپ کے شیعوں کے اعمال ہر جمعے کے دن میرے اوپر پیش کیے جاتے ہیں، میرے سامنے لائے جاتے ہیں۔ فقرہ بصالح اعمالہم فافرح بصالح اعمالہم، میں ان کے صالح اعمال کے اوپر خوشحال ہوتا ہوں۔ اے علی مجھے بہت خوشی آتی ہے جب میں آپ کے شیعوں کے صالح اعمال کو دیکھتا ہوں، اور پھر واستغفر لسیئاتہم، اور اے علی میں آپ کے شیعوں کے برے اعمال اور گناہوں کے اوپر میں استغفار کرتا ہوں۔ تو یہ وہ علامت ہے جو آج کے دن ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کی کہ شیعہ علی کی ایک اہم علامت ہے کہ وہ مخفیانہ طور پر اور ظاہری طور پر خداوند متعال کے خوف میں مبتلا ہوتے ہیں۔ ہماری دلیل کیا ہے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ یا علی شیعتک الذین یخافون اللہ فی السر وعلانیہ، اے علی آپ کے شیعہ اللہ کے خوف میں مبتلا رہتے ہیں، مخفیانہ طور پر بھی اور علنی طور پر بھی۔ لہٰذا ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں اپنے گناہوں سے جو ہمارے وجود میں ہیں، ان گناہوں سے، گناہوں کے خوف میں مبتلا کر، اور ان گناہوں کے خوف کی وجہ سے ہم تیرے سے خوف زدہ ہوں، پھر ہمیں اپنے عشق میں مبتلا کر کہ ہم تیرے عشق میں تیرے خوف میں مبتلا ہوں، اور ہمیں اپنی عظمت سے بھی آگاہ فرما کہ جو بلند مرتبہ ہے کہ ہم تجھ سے خائف ہوں تیری عظمت کی وجہ سے۔ ہماری یہی گفتگو ہے کہ خداوند متعال ہمیں حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے حقیقی شیعوں کی فہرست میں شمار کرے، اور دنیا جہان میں جہاں جہاں بھی شیعیان اہل بیت کسی مشکل میں ہیں ان کی مشکلات کو برطرف فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔